بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ بھارت نے 5 سالوں میں 24 ارب ڈالر کے جنگی ہتھیار خرید لیے۔ امریکہ میں چینی غبارے کی پرواز پر امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے احتجاجاً اپنا چین کا دورہ ملتوی کر دیا۔ آئی ایم ایف نے پیٹرول پر ٹیکس اداروں کی نجکاری سمیت پاکستان کے سامنے نئے مطالبات رکھ دیے۔ بنگلہ دیش کی سعودی عرب سے ادھار پیٹرول فراہم کرنے کی اپیل۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجی مشقیں خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہیں، شمالی کوریا نے خبردار کر دیا۔ پاکستان کو طالبان کے خطرے کے خلاف مکمل دفاع کا حق حاصل ہے، امریکہ۔ روس سے اپریل تک تیل کی فراہمی شروع ہونے کی امید۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھارت کا جنگی جنون کم نہ ہو سکا۔ بھارت نے 5 سالوں میں 24 ارب ڈالر کے جنگی ہتھیار خرید لیے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جنگی جنون کی انتہا گزشتہ 5 برسوں میں اپنی انتہا پر رہی اور مختلف ممالک سے 24 ارب ڈالر کے ہتھیار خریدے گئے۔ بھارتی ڈپٹی وزیر دفاع نے پارلیمنٹ میں بتایا کہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران امریکہ، روس، فرانس، اسرائیل اور اسپین سمیت دیگر ممالک سے تقریباً 24 ارب مالیت کے ہیلی کاپٹرز، ایئر کرافٹ، ریڈارز، راکٹس، بندوقیں اور میزائل خریدے گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹرز اور جنگی ساز و سامان کی خریداری کے لیے گزشتہ 5 برسوں سے مختلف ممالک کی مختلف کمپنیوں سے 264 معاہدے کیے گئے۔ بھارتی ڈپٹی وزیر کے مطابق بھارتی فوج نے اب زیادہ تر اسلحے کی تیاری کا کام مقامی سطح پر شروع کر دیا ہے اور جس کے تحت 50 سے زائد منصوبوں پر کام جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ میں چین کے غبارے کی موجودگی پر۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے دورہ چین منسوخ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی فضاؤں میں چین کے مبینہ جاسوس غبارے کی موجودگی کے واقعے کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے امریکی وزیر دفاع کا چین کا دورہ ملتوی کیا گیا ہے۔ وزیر دفاع کا دورہ چین پہلے سے طے شدہ تھا۔ امریکی فضائی حدود میں انتہائی بلندی پر چین کے گرم گیس کے غبارے کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ امریکی حکام کے مطابق چینی غبارہ حساس علاقوں میں جاسوسی کر رہا تھا۔ دوسری جانب چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ غبارہ چین کا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ غبارہ بنیادی طور پر ایک ایئر شپ ہے جو موسم سے متعلق تحقیقات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چینی ترجمان کے مطابق ایئر شپ طے شدہ راستے سے بھٹک کر غیر ارادی طور پر امریکی فضائی حدود میں داخل ہوا، جس پر افسوس ہے۔ اس معاملے پر امریکہ سے بات چیت جاری ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ بدھ کے روز شمال مغربی ریاست مونٹانا کے اوپر غبارہ دکھائی دیا تھا۔ اس علاقے میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں کی لانچنگ اور دیکھ بھال کرنے والے ایئر فورس کے 3 مراکز میں سے ایک واقع ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آئی ایم ایف نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان تکنیکی مذاکرات ختم ہو گئے۔ مذاکرات میں آئی ایم ایف نے پاکستان سے بجلی، گیس کا ٹیرف بڑھانے، پیٹرولیم پر 18% جی ایس ٹی لگانے کا مطالبہ کیا، جبکہ خسارے کے شکار سرکاری اداروں کی نجکاری پر زیادہ زور دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے نجکاری کے ذریعے معیشت میں ریاستی عمل دخل محدود کرنے اور سرکاری اداروں کے ریگولر آڈٹ کا بھی مطالبہ کر دیا۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے کرپشن، سرخ فیتے کا خاتمہ، کاروبار اور ٹیکس کلچر کے فروغ کے لیے آسانی، ایل این جی پاور پلانٹس، ہاؤس بلڈنگ فائنانس سمیت کئی اداروں کی نجکاری کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق نیشنل مانیٹرنگ فنڈ کی جانب سے پی آئی اے اسٹیل مل سمیت دیگر اداروں کے نقصانات میں کمی لانے پر زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ معاشی ترقی، سرمایہ کاری، روزگار کے لیے ادارہ جاتی خامیاں دور کی جائیں، جبکہ سرکاری اور نجی اداروں کو یکساں مواقع و سہولیات فراہم کی جائیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے اب پالیسی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں
بنگلہ دیش کی سعودی عرب سے ادھار پیٹرول فراہم کرنے کی اپیل۔ ڈالر کی ادائیگیوں میں عدم توازن کے شکار بنگلہ دیش نے سعودی عرب سے پیٹرول ادھار لینے کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں کی ادائیگی کے لیے مؤخر اقساط کی سہولت فراہم کی جائے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق IMF نے بنگلہ دیش کے لیے 4.7 ارب ڈالر قرضے کی منظوری دی ہے، جس کے لیے پہلی قسط کے طور پر فوری 67 کروڑ ڈالر فراہم کیے جائیں گے۔ تاہم بنگلہ دیش کو پیٹرول اور خوراک کی خریداری کے لیے ڈالرز کی کمی کا تاحال سامنا ہے۔ وہ اپنی ضروریات کا نصف پیٹرول سعودی عرب سے خریدتا ہے، لیکن ڈالرز کی کمی کے باعث ادائیگیوں میں مشکلات کا سامنا ہے، جس پر بنگلہ دیش نے سعودی عرب سے مؤخر اقساط پر پیٹرول فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کی وجہ سے ادائیگیوں میں عدم توازن کا سامنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کی ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی اتحادیوں کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقیں سرخ لکیر کی انتہا ہیں، جس سے جزیرہ نما کوریا سنگین جنگ کا شکار خطے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ شمالی کوریا نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جنگی مشقیں صورتحال کو مزید بگاڑ سکتی ہیں۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی اتحادیوں کے ساتھ مشترکہ جنگی فوجی مشقیں سرخ لکیر کی انتہا ہے، جس سے جزیرہ نما کوریا سنگین جنگ کا شکار خطے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ جزیرہ نما کوریا کی سیاسی اور فوجی صورتحال تناؤ کی انتہا اور سرخ لکیر تک پہنچ چکی ہے۔ جب تک امریکہ کے جارحانہ اور مخالفانہ اقدامات جاری رہیں گے، مذاکرات ممکن نہیں ہے۔ شمالی کوریا امریکہ کی کسی بھی فوجی کارروائی کا سخت جواب دے گا، جس میں جوہری طاقت کا استعمال بھی شامل ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے اعلیٰ فوجی حکام نے گزشتہ ہفتے فوجی مشقوں کو مزید وسعت دینے اور خطے میں نئے جنگی بحری بیڑے اور بمبار طیارے تعینات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو طالبان کے خطرے کے خلاف اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی قومی سلامتی کے امور کے رابطہ کار جان کربی نے امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو TTP سے خطرات لاحق ہیں۔ حالیہ دنوں میں TTP کی جانب سے پاکستان میں تشدد کے واقعات دیکھے گئے۔ جان کربی کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، پاکستان کے دہشت گردوں کے پیچھے جانے کے فیصلے کا بھی احترام کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں ممکنہ کارروائی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کو TTP سے خطرات ہیں اور پاکستانی عوام اور حکومت کو اس خطرے کے خلاف دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے رابطہ کار کا کہنا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ علاقے میں اس طرح کے گروپوں کی اب بھی کچھ محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں، اس بارے میں پاکستان سے رابطے میں رہیں گے اور پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس سے اپریل تک تیل کی فراہمی شروع ہونے کی امید۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ اپریل تک روس سے تیل کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ کمرشل تفصیلات مارچ سے پہلے طے کر لی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران سے عالمی پابندیوں کے باعث تیل اور گیس نہیں خرید سکتے، تاہم بارٹر سسٹم کے تحت تجارت کو فروغ دیں گے۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کا مزید کہنا تھا کہ روس سے تیل لینے کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے، جس پر روسی اور انگریزی زبان میں معاہدے کا اعلان کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جیل کی تعمیر مکمل۔ وسطی امریکہ کے ملک ایلسواڈور میں دنیا کی سب سے بڑی جیل کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایلسواڈور میں 410 ایکڑ پر قائم جیل میں 40,000 قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش ہے، جبکہ جیل کی حفاظت پر 600 فوجی اور 250 پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی جیل 62,000 جرائم پیشہ افراد کی ممکنہ گرفتاری کے پیش نظر بنائی گئی ہے۔ یہ جیل دارالحکومت سان سلواڈور سے 73 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک دہی علاقے میں تعمیر کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ ایل سلواڈور وسطی امریکہ میں 21,000 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط براعظم کا سب سے چھوٹا ملک ہے، جس کی آبادی بمشکل 66 لاکھ ہے۔ ایل سلواڈور کے صدر فلسطینی نژاد ہیں، جنہوں نے ملک میں دنیا کی سب سے بڑی جیل بنائی ہے۔ خیال ہے کہ اس سے قبل سب سے بڑی جیل کا اعزاز ترکی کے پاس تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔